یہ ماہ وہ ہے کہ جو پچھلا دن گزرا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو حضور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، حضور ان کا استقبال فرماتے ہیں، اور آپ احباب کے جو نا ماحول میں ایک سرور آ جائے گا آپ کو یہ حدیث کا جملہ سن کے۔ آقا علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پہ بوسہ دیتے حضور، اور اپنی نشست پر بٹھاتے اور مرحبا کہتے، اور جب حضور جاتے تو سیدہ کائنات اٹھ کے کھڑی ہو کر استقبال کرتی، ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیتی۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ سیدہ کائنات کی ذات وہ ہے جن کا استقبال کرنے کے لیے خود محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مقدس دن تو ان کا گزرا ہے۔ اور میں نے شہاب الدین بڑی خوبصورت اس کی بندے کی بات پڑھی، پھر میں نے اس کا نقل پڑھا، کچھ تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں، میرے دل کو ایک لائن بڑی لگی۔ وہ کہنے لگے کہ جب لوگوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، لوگوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا تو لوگ صحابہ اکرام سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کر کہتے اے آقا علیہ السلام کی لخت جگر، مسئلہ یوں ہے، آقا سے کہیے گا۔ تو جو سیدہ کہہ دیتی حضور ویسے ہی فرما دیتے تھے۔ بات بڑی دل کو لگنے والی ہے۔ جو دیوانے لوگ ہیں نا یہاں سے، جن کے چوٹ لگی ہے عشق والی، آقا سے محبت والی، وہ جب مدینہ پاک جاتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑے ہوں، سیدہ کائنات کے دروازے پر جا کر۔ جنت البقیع میں ان کا مزار پاک ہے جو سعودی حکومت نے شہید کیا، اور پھر بھی وہ ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ حق پر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ وہاں پر مزار ہے۔ وہ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور حاضری دینے سے پہلے جنت البقیع جا کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کل جہاں کی مالکہ ہیں، جنت کی مالکہ ہیں، آپ کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مولا علی شیر خدا کا حرم ہے آپ۔ اے سیدہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ ہماری سفارش کیجیے گا۔ وہاں سے سفارش کروا کے پھر آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور پھر آ کر جو بھی عرض کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے مصطفیٰ فوراً ہی حل فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جملہ دل کو سرور دینے والا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا چلنا ہو بہو حضور جیسا تھا، آپ کا بولنا ہو بہو حضور جیسا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آقا علیہ السلام نے مرحبا کہا، اپنے دائیں بٹھایا، پھر چپ کے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ پڑی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے نہ بتایا۔ پھر حضور نے کو کان میں بات کی، وہ مسکرانے لگ پڑی۔ میں نے کہا مسکرا کیوں رہی؟ انہوں نے نہ بتایا۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، میں پھر گئی، میں نے کہا وہ خوشی اور غم کٹھے میں نے دیکھے تھے، آپ مسکرائی بھی اور آپ روئی بھی، تو ہمیں اس کی وجہ تو بتائیے۔ سیدہ کائنات، آپ کی نسلوں پر ہماری نسلیں قربان ہیں، آپ کی نسلوں کے قدموں کی خاک پر ہمارے اولاد کے سر قربان ہیں۔ اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے۔ آپ فرمانے لگی کہ آقا علیہ السلام نے پہلے جب میں روئی میرے کان میں کہا کہ اے بیٹا فاطمہ، جس مرض میں ہوں نا، میں نے دنیا سے چلے جانا۔ میں رو پڑی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب دوسری بار میرے کان میں کہا اے میری بیٹی، جو سب سے پہلے میرے خاندان سے مجھے ملے گا وہ تو ہوگی، میری بیٹی ہوگی۔ 6 ماہ بعد پردہ فرما گئی، مثال فرما گئی 6 ماہ کے بعد۔ تو آقا نے وہاں فرمایا اے میری بیٹی، تو مسلمان عورتیں، بلکہ ایک حدیث میں کل جہان کی عورتیں، ایک حدیث میں مسلمان عورتیں، ایک حدیث میں کل جہاں کی عورتوں، اے میری بیٹی کل جہاں کی عورتوں کی جو سردار ہے وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مقدس ہے۔ آج جب افطاری کریں، جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو ان کا وسیلہ دے کر بھی آقا کی بارگاہ میں عرض کریں
کہ حضور ان کی سفارش آئی ہے، اور آقا علیہ السلام کی لخت جگر. اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میرے پاس حدیثیں بھری پڑی ہیں. آقا نے فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. جس نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا، بہت ساری ان کے معاملات لکھے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی جو بہت بڑی وجہ بنی نا، ابن حجر نے لکھا اور کمال لکھا. آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نکلا باہر، اس نے کوئی بات کہی آقا علیہ السلام کے بارے، تو سیدہ کائنات بچپن کا عالم آپ نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہو، میرے باپ جیسا تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، حضور جیسا تو آیا ہی نہیں ہے. اس نے نا جیسے بچوں کو کرتا تھوڑا سا، اس نے ایسے ہاتھ لگا دیا. اب وہ میں لفظ میرے سے نہیں بولے جا رہے. سیدہ کائنات چونکہ بڑی نازوں سے پلی تھی، رو پڑی، روتی روتی گھر گئی. آقا علیہ السلام نے دیکھا بیٹا کیا ہوا، تو کہا مجھے تو ابو جہل نے یہ کر کے ایسے ہاتھ مارا. آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہا ابو سفیان ابو جہل کو کہہ دو دشمنی میرے ساتھ ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اسے کہو کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اس کا بدلہ بھی ہوگا، میرے ساتھ جو کرنا کرو، میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کرو. ابو سفیان گئے، انگلی سے پکڑا، سیدہ کائنات کو لے گئے، جا کے ابو جہل کو کہا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو نے یہ کیا کیا؟ آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو شرم نہیں آتی بچی کے ساتھ تو نے یہ کیا؟ شرم کر، حیا کر، تم بڑا ابو الحکم بنا پھرتا ہے اور بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، اور بڑا کچھ کہا. اور سیدہ کائنات سے کہا بیٹا مارو اس کے منہ پہ تھپڑ. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. پتہ نہیں آپ کی سبحان اللہ کہاں چلی گئی، جملہ بہت بڑا تھا. میں نے معاف کیا، میں آقا کی بیٹی ہوں، میری تربیت میں شامل ہے معاف کرنا. ابو سفیان نے اٹھا کے نا کہا، اوپر کر کے کہا مارو چہرے پہ، تو انہوں نے نہ مارا. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نا، تھوڑی سی عمر تھی، ہاتھ پکڑ کے، وہ بڑے پہلے دن سے ہی تھے عمر میں تھوڑے، ہاتھ پکڑ کے تو چہرے پہ 2-3 ایسے تھپکیاں مار دیں. واپس آئے تو سیدہ کائنات مسکرا رہی تھی. آقا نے دیکھا تو آقا بھی مسکرا پڑے، اور آقا نے مسکرا کر فرمایا یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو راضی کیا، اب یہ دوزخ میں نہ جائے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا ابو سفیان نے، یہ اب دوزخ میں نہ جائے. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ان کی بیوی حضرت ہندہ نے کلمہ پڑھا، اور آقا علیہ السلام کا اعلان بھی سنیے گا. اسے کہتے ہیں سخی، اسے کہتے ہیں لجپال، اور اسے کہتے ہیں کریم آقا. آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا لوگو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں نے اسے معاف کر دیا، جس کو ابو سفیان معاف کر دے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، جسے ابو سفیان امان دے دے میں نے اسے بھی امان دے دی، جو کعبے میں چلا جائے اسے امان ہے، جو اسلحہ پھینک دے اسے امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے. المختصر جو جملہ کہنا جس کے بعد گفتگو سمٹ جانی ہے کہ اگر سیدہ کائنات کو بندہ راضی کرے اس کی دنیا بھی روشن ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے. اللہ پاک میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے.